کی عمر مبارک 75 ایئرز 75 سال ہوئی تو آپ اپنے چچا ہاران کے پاس حیران شہر کے اندر آ گئے. آپ کے ساتھ آپ کے چچے کا بیٹا حضرت لوط بھی تھے. آپ کے چچا کی بیٹی تھی حضرت سیدہ سارہ، اور سیدہ سارہ جو تھی وہ پوری اس وقت سے لے کر رسول اللہ کے زمانے تک پوری کائنات کی خواتین میں سب سے زیادہ حسین. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام مردوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، اس طرح حضرت سارہ علیہ السلام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی. لیکن جب میرے آقا آئے تو رسول اللہ کا حسن جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے ہاران کے پاس حیران میں آئے. انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا ابراہیم سے فرما لیا. پھر وہاں سے آپ ہجرت فرما کے اللہ کے حکم پہ آگے بڑھے. اب یہ مسافر تین ہو گئے، ایک اللہ کے خلیل، ایک حضرت لوط، ایک حضرت سیدہ سارہ. یہ قافلہ مصر میں پہنچا. مصر کے اندر سنان بن المان نام کا ایک بادشاہ ظالم ہے کہ جو خوبصورت عورتوں کو دیکھتا ہے، اگر ان کے شوہر ان کے ساتھ ہوں ان کو قتل کروا کے ان کو اپنے نکاح میں لے لیتا ہے، اور اگر بہن بھائی ہوں یا والد ہو ان کو انعام و اکرام دے کر ان سے رشتے کی. لفظ کیا ہے؟ توریہ کیا. آپ نے فرمایا میری بہن ہے، اور یہ لفظ موجود ہے. آپ نے فرمایا جب تجھ سے پوچھیں کہ تو کیا لگتی ہے تو تو کہہ دینا کہ میں ان کی بہن ہوں، کیونکہ میرے تیرے اور لوط کے سوا اس وقت دھرتی پہ کوئی مومن نہیں ہے. وہ ایمانی بہن کہہ رہے تھے، یہ بادشاہ اور اس کے کرندے دوسری بہن سمجھے. چنانچہ انہوں نے حضرت سارہ کو بلا لیا. اللہ کے پیغمبر نے مصلی بچھا دیا. حضرت سارہ کی طرف جب اس بادشاہ نے ظلم کا ہاتھ بڑھایا، اللہ کا کرنا اس کے ہاتھ شل ہو گئے، اس پر راشہ طاری ہو گیا، اور اس پر جناب اس کی پورے جسم پہ فالج کا اٹیک ہوا. حضرت سارہ سے کہنے لگا مجھے لگتا ہے تم کوئی بڑی پہنچی ہوئی ہو، اس لیے تم میرے لیے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں. آپ نے دعا کی، ٹھیک ہوا. پھر اس نے بدبختی کی کوشش کی، پھر مبتلا ہوا. چنانچہ تیسری بار اس نے پھر ریکویسٹ کی، آپ نے دعا کی تو کہنے لگا آپ بڑے ذی قدر اور ذی جاؤ، چلو میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں. حضرت سارہ کو اپنی بیٹی، بعض روایت میں آتا ہے کہ اپنے ویسے خاتون تھی یعنی کوئی عورت یعنی لونڈی تھی، بعد میں آتا ہے بیٹی تھی، ہاجرہ نام کی عورت جناب دی، تحفہ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز سے سلام پھیرا، دیکھا حضرت سارہ سامنے کھڑی ہیں. کیا بیتی؟ کہا میرے رب نے میری عزت کو بچا دیا، اور ساتھ وہ ظالم اپنے ظلم کے اس دام میں آ گیا. اور یہ دیکھیے مجھے اس نے یہ خدمت کے لیے یہ عورت میرے حوالے کی ہے، لڑکی میرے حوالے کی ہے. چنانچہ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ وہاں سے ہجرت فرما کے مصر سے پھر آپ لوگ آ گئے شام. کہاں؟ بولیے. شام میں آ گئے. 70 برس عمر ہو گئی حضرت سارہ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 یا 90 ایئرز ہے، لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہوئی ہے. حضرت سارہ آپ نے عرض کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ ہاجرہ میں آپ کو نکاح میں آپ کو میں اس کو آزاد کر کے آپ کے دیتی ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ کوئی اولاد کی سبیل کرے. چنانچہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تولد فرمایا. توجہ فرمائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ 6 مہینے یہ 1 سال کی عمر کے ہوئے تو حضرت سارہ کو غیرت آ گئی. ہوتا ہے خواتین کو غیرت آتی ہے، ہوتا ہے کہ اس کی اولاد میری اولاد نہیں. اور دوسرا امر الہی ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر چلے جاؤ مکہ میں. آپ فلسطین سے رخت سفر باندھا مکے میں آئے. مکے میں جہاں آج کعبہ شریف ہے، یہاں آج زمزم ہے، یہاں جناب اس ماں بیٹے کو دونوں کو چھوڑ کے ایک مشکیزہ پانی کا دیا، تھوڑا سا کھجوروں کا تھیلا رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹا. پیچھے سے سیدہ ہاجرہ آپ نے آواز لگائی ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا واپس جا رہا ہوں. تو ہم کہاں رہیں گے؟ ہمارا کون دیکھے گا؟ کون؟ آپ خاموش، کیا بولیں بھائیو؟ 86 برس کی عمر میں یا 87 برس کی عمر میں اللہ بیٹا عطا کرے. بیٹا بھی اسماعیل ہو، چاند کا ٹکڑا ہو.
اللہ کا آرڈر ہو چھوڑ کے آجا بے آب ہو گیا زمین پر. یہاں دل خلیل کا ہو تو تب ہی چلتا ہے، وگرنہ کون ایسا بڑھاپے کا باپ ہے کہ جو اس عمر میں اپنی بیوی اور بچے کو بے آب ہو گیا سرزمین پر چھوڑ کے آ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں، پیچھے سے پھر قسم دی، واسطہ دیا، تجھے رب کا واسطہ ابراہیم، مجھے یہ بتاؤ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، اور کیا اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کے حکم پر؟ آپ نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا ہاجرہ کیا اتنے ننھے سے شہزادے کو، اس بڑھاپے کی اولاد کو بغیر اذن الہی کے کوئی باپ اس طرح بے آب ہو گیا سرزمین پر چھوڑ کے جاتا ہے؟ میرے رب کے آرڈر پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر، قربان جائے اس ماں پر. آپ نے ہرونا دونا واویلا چھوڑ دیا، فرمایا پھر یہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لے جاؤ، یہ کھجوروں بھی اٹھا کے لے جاؤ. فَإِنَّهُ لَا يُضِيعُنَا، اگر رب نے کہا ہے نا چھوڑ کے آؤ، پھر کھجوریں بھی لے جاؤ، پانی بھی لے جاؤ، پھر وہ ہمیں یہاں ہلاک نہیں ہونے دے گا، ہمارا کوئی نہ کوئی حل ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی آپ تھوڑا سا آگے بڑھے، آخری نظر ڈالی اپنے لختے جگر پہ. اپنے دل جن کی اولاد ذرا سوچئے، ایسے نہیں نماز کے اندر ہوتا اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، ویسے نہیں ہے. کچھ ان حضرات کی عظمتیں اور شانیں ہیں. آپ پلٹنے لگے، نظر ڈالی اپنی اولاد پہ، ہاتھ اٹھائے اور ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اللہ کے پیغمبر نے دعا فرمائی، اے میرے اللہ، میں اس وادی غیر ذی زر کے اندر بے آب ہو گیا، اس چٹیل میدان، ان کالے کالے پتھروں کے بیچ میں اپنی اولاد کو، ذریت کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا اللہ تیرے حرم والے، حرمت والے گھر کے پاس، ابھی حرمت والا گھر تو بنا ہی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ کے خلیل کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے آپ نے جان لیا تھا کہ یہاں پر اللہ کا حرمت والا گھر بنے گا. آپ ذرا سننا، دعا کیا مانگی؟ یا اللہ کھانا پینا ان کو جانوروں سے بچانا، بیڑیوں سے بچانا. فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ ان کو نمازی بنائے رکھنا. سبحان اللہ کی آواز. اگلی کیا دعا کی؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دینا. اور بندے دے پتر بنو. آل ابراہیم کے لیے ابراہیم کی دعا ہو گئی کہ یا اللہ میری ذریت کی طرف لوگوں کے دل مائل کر، اور ذریت ابراہیم کی طرف ان کے دل مائل. آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ کیسے لوگوں کے دل مائل ہوئے. اور آج بھی آل ابراہیم آپ دعا کرتے ہو اور درود پڑھتے ہو، آل ابراہیم پر ہیں، دل مائل ہوئے. اگر آل ابراہیم اتنی بڑی ہے تو آل محمد کتنی بڑی ہوگی بھائی؟ پھر اب دیکھنا، پہلے کیا کہا؟ نماز پڑھیں، لوگوں کی دلوں میں ان کی عزت اور قدر ڈال، اور فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں سے رزق دینا. اچھا اب ذرا سننا، پھر ایک دو دعائیں اور کی، پھر آگے ایک دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی پکا نمازی بنا. اے اللہ میری دعا قبول فرما. یا اللہ مجھے بخش، میرے ماں باپ کو بخش، اور تمام مومنین کو قیامت والے دن بخش. ذرا دیکھیے
اللہ کا پیغمبر اولاد کے لیے کھانے کی دعا آخر میں مانگ رہے ہیں، نماز کی دعا پہلے مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی عطاؤں میں سے سب سے بڑی عطا یہ بھی ہے کہ بندے کی اولاد کو رزق بھی ملے، لیکن اس سے پہلے نماز کی توفیق اللہ عطا فرما دے۔ یہ بڑی عطاؤں میں سے ایک کیا ہے؟ عطا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ بیٹھی نہیں، کھجوریں، پانی، جتنا ٹائم چلا ہوتا رہا، اب پانی ختم ہوا، دودھ پہ گزارا ہوا لال کا، جب وہ بھی معاملات ختم ہو گئے، اب کیا کریں؟ اٹھ کے چکر لگائے۔ یہ واقعات آپ کو پتہ ہے، اس پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ اٹھ کے چکر لگائے، ہے صفا مروہ پہاڑیوں پہ دوڑی، پاؤں جو ہے نا پھٹ گئے پتھروں سے ٹکرا کر۔ جب پہاڑی کی ڈھلوان پہ جاتی تو دوڑتی، سامنے جب اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی تو پھر آہستہ چلتی۔ رب کو یہ ادا اپنی بندیا کی ایسی پسند آئی، قیامت تک آنے والوں کو اللہ وہاں دوڑاتا رہے گا۔ کئی حضرات کو صرف یہ توحید خطرے میں نظر آ جاتی ہے جب اللہ رسول کی اور ولیوں کی بات کرو، حالانکہ پورے کے پورے حج کے جتنے بھی جناب ارکان ہیں ان کو دیکھو، کبھی کنکر کو پتھر، شیطان کو کنکر مار رہے ہو ہیں، کبھی جناب یوں کر کے چمیاں دے رہے ہو، کبھی مقام ابراہیم کے پاس نمازیں پڑھ رہے ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ والوں کی اداؤں کی یاد ہے۔ کہیں صفا اور مروہ پہ اللہ دوڑا رہا ہے، یہ نبیہ نہیں، یہ ولیہ ہے۔ ولی کی پاور ایسی ہے، جو رب کا ولی بھی ہو نا، اللہ ان کی اداؤں کو بھی اتنا پسند فرما لیتا ہے۔ اور یاد رکھنا، میں آپ کو پچھلے جمعے بتا چکا، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہوتے ہیں، ہر نبی کی ماں ولیہ ضرور ہوتی ہے۔ امام سیوطی نے لکھا تو یہ ولیہ تھی۔ ہاں، اور میں پھر کہوں گا، کیونکہ پھر میں حضور کا امتی ہوں نا، میں کہوں گا میں سارے نبیوں کی ماؤں پہ صدقے اور میں ان کے قدموں کی خاک پہ قربان جاؤں، پر میرے نبی کی ماں جیسی ماں کائنات میں کوئی نہیں آئی ہے۔ میرے حضور کی والدہ سیدہ آمنہ جیسی ماں کائنات میں کوئی نہیں آئی ہے۔ حضور کی والدہ جیسی کوئی والدہ کائنات میں نہیں آئی ہے۔ اوے کسی نے گود میں اسماعیل کو اٹھایا، کسی نے گود میں عیسیٰ پیغمبر کو اٹھایا، کسی نے گود میں حضرت نوح کو، کسی نے گود میں ابراہیم کو، کسی نے گود میں حضرت اسماعیل و موسیٰ کو اٹھایا۔ ہر پیغمبر بڑی شان والا، ان کی مائیں بڑی عزت اور شان والی ہے، پر میں اس ماں کے لیے کیا لفظ چنوں، میں کیا جملے تلاش کروں، کس جملے کے ساتھ میں اس ماں کی عزت کی بات کروں جس ماں کی گود میں رب کا محبوب اللہ کے خلیل حضرت سیدہ کو، حضرت اسماعیل کو حرم شریف کے اندر چھوڑ کے آپ واپس تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ والدہ حضرت حاجرہ نے چکر لگائے، پانی نہ ملا، چنانچہ جب 7ویں چکر پہ آپ مروہ پہ پہنچی، سامنے دیکھا کہ لال کے سرہانے کوئی بندہ کھڑا ہے، واپس دوڑ کے آ گئی۔ قریب پہنچی، کیا دیکھتی ہے کہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے، اور وہ کہتا ہے سیدہ گھبرائیں نہیں، آپ اللہ کے گھر کی مہمان ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حضرت نبی اسماعیل نے ایڑی ماری، اور بعض میں آتا ہے کہ فرشتے نے ایڑی ماری۔ وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ سیدہ نے جب ابلتے ہوئے چشمے کو دیکھا، آپ نے فوراً اس کو چھوٹا سا حوض بنا کر اس میں سے چلو بھر کے جلدی جلدی اپنے لال کو پلانے کی کوشش کی۔ میرے آقا کی سیدی سے میرے آقا فرماتی ہیں، اوے اگر لاؤ رحم اللہ یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عینا معینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسماعیل کی امی پر رحم فرمائے، انہوں نے جب وہ چشمہ دھیان ہے، جب وہ چشمہ پھوٹا، انہوں نے وہاں اس پانی کے لیے چھوٹا سا حوض بنایا، پانی تیز تھا،
حوض کے کنارے توڑ کے باہر نکلا، آپ نے پھر حوض بنا کے فرمایا زمزم اور رک جا رک جا رک جا رک جاؤ۔ میرا نبی فرماتے ہیں اگر اسماعیل کی ماں جی زمزم نہ کہتی، تم دیکھتے کہ یہ زمزم کا کنواں نہیں ہوتا، ایک نہر ہوتی جو یہاں پر کھیتوں کو سیراب کر رہی ہوتی، لیکن چونکہ انہوں نے کہہ دیا رک جا۔ جب ہم پھر یہاں شان ولی بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو کہیں شرک نہ ہو جائے۔ چلایا کس نے تھا؟ پانی نکالا کس نے تھا؟ اللہ نے۔ بولو جلدی جلدی بولو یار، اللہ نے۔ روکا کس نے؟ ولیہ نے۔ اب یہاں پر مقابلہ کرواؤ گے جی اللہ کو لو ولیہ جیت گئی، تکڑی ہو گئی۔ یہ کیڑے والے دماغوں کے اندر یہ گند گھستا ہے، اس قسم کی سوچیں۔ پر بڑی سمپل سی بات ہے، نکالا اللہ نے تھا، بندیا اتنی مقبول بارگاہ تھی، اس نے کہا رک جا، رب نے کہا پانی نکالا میں نے، ہم ختم تو نہیں کریں گے، ہوگی تو تو نہر ہی۔ ہاں لیکن اپنے پیغمبر کی ماں کا، اپنی ولیہ کا دل نہیں توڑتے، رک جا پھر۔ وہ ایسا رکا کہ اب چشمہ ہے، کنواں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک منٹ کے اندر حیران ہو جائیں گے جو موٹریں وہاں پر لگی ہوئی ہیں، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو پتہ ہے 15,000 گیلن پانی، یہ شاید میرے خیال میں کم بتا رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ ایک منٹ کے اندر وہ موٹریں کھینچتی ہیں، 24 گھنٹے وہ چلتا ہے، ایسی نہر چلائی ہے کہ رکی نہیں ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں تبرک کے منکرو، اگر تبرک کا انکار کرتے ہو تو پھر زمزم پینا چھوڑ دو، کیونکہ یہ تو ایک پیغمبر کا تبرک ہے جو کائنات عالم پورا زمانہ جس سے اپنی پیاس کو مٹا رہا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا یہ زمزم صرف پانی نہیں ہے، یہ کھانا بھی ہے، یہ پانی بھی ہے۔ اور آج جدید سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ اس پانی کے اندر ایسے منرلز ہیں کہ اگر آپ 1 مہینہ بھی کھانا نہ کھائیں، صرف زمزم ہی پیتے رہے تو آپ کی جسمانی قوت میں کمزوری نہیں آئے گی، منرلز پورے ہو جائیں گے۔ ایک پیغمبر کے قدموں کی خیرات جو کئی ہزار سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور کلمے والو آج بھی تمہیں مل رہی ہے، آج بھی وہ تبرک جاری ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا موضوع کنٹینیو، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔